ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اور وہ یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوئی، وہ قیامت کے دن انسان کے سامنے کر دی جائے گی، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ ہوا تو وہ بھی قیامت کے دن انسان دیکھ لے گا. کسی قسم کے کوئی اعمال ڈھکے چھپے نہ رہیں گے، پردے سارے اٹھ جائیں گے اور راز سارے فاش ہو چکے ہوں گے، اور انسان نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا وہ اس کو دکھایا بھی جائے گا، لکھا ہوا بھی. اور وہ لکھا ہوا سارا جب اس کے سامنے رکھا جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ مجرم لوگ بڑے ڈرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں، ان کے جسم لرز رہے ہوں گے اور ان کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ہم نے تو بڑے چھپ چھپا کے یہ گناہ کیے تھے، لیکن بچے گا صرف وہ جس کو اللہ بچا لے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعصوم من عصمہ اللہ. وہاں صرف وہ بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، نہ کوئی بچنے کی جگہ ہے نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہے. چھپے گا انسان کہاں پہ؟ ویسے آج اگر اس کا ایمان تازہ ہو جائے اور ایمان اس کا پختہ ہو جائے اور اس کے دل میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ لاکھوں پردوں کی اوٹ میں بھی اگر میں ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھتا ہے، قیامت کے دن تو کوئی اوٹ ہے ہی نہیں. زمین افرا صفرا بیضاء نقیہ، اس کی ساری علامات، سارے نشانات، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اس لیے یہ شعور ہمارے اندر اچھی طرح پیدا ہونا چاہیے. ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ، میرے وجود کی ہر حرکت، یہ قیامت کے دن میرے لیے یا تو حق میں ہے یا پھر خلاف ہے. ہر حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، وہ کیا ہے اسی پہ فیصلہ ہونا ہے.
نہ تو نیکیوں کے مسئلے میں آپ اور میں اس دھوکے میں رہیں کہ کر لیتے ہیں، کوئی موقع کی تلاش میں ہے، کوئی ساتھیوں کی تلاش میں ہے، کوئی مال و اسباب کی تلاش میں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے ماوراء ہو کے نیکی کرنے میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے حصے کا دیا جلا دیں، چاہے اندھیرے جتنے مرضی زیادہ ہوں، نیکی میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں اس معاملے میں دوسروں کو بھی نہیں دیکھنا۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور رہتا ہے کہ میں اکیلا کروں گا تو کیا فائدہ ہے، یا میں نہ کروں گا تو میرے نہ کرنے سے کیا ہوگا۔ یہ تصور قیامت کا تصور نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ سوال صرف قیامت کے دن یہ ہے کہ تو کیا کرتا رہا ہے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے محلے والے کیا کرتے تھے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے رشتہ دار کیا کرتے تھے۔ سوال میری اور آپ کی ذات کا ہوگا، آپ کیا کرتے رہے۔ نہ ہی حسابات کے لیے اللہ لوگوں کو جتھوں کی شکل میں لائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تم اکیلے اکیلے آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ ہر شخص اپنا حساب خود دے، اس لیے آپ اس سوچ میں مت جائیں کہ وہ کرے گا تو میں بھی کر لوں گا، موقع ملے گا تو کریں گے، کوئی ساتھی میسر آئیں گے تو کر لیں گے، اور بعض بیچارے تو کسی عہدے اور منصب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عہدہ ہوگا تو میں پھر یہ کام کروں۔ مت سوچیں یہ آپ۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا چھوڑی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا پہ اکیلے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والا نہیں ہے۔ پھر کیا وہ یہ سوچتے رہے کہ اللہ کو 2-4 ساتھی دے تو میں دین کا کام شروع کر لوں؟ اکیلے شروع ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، معاشرہ بڑا بگڑ چکا تھا، دین ابراہیم کی بنیادیں ہی مسخ ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس دعوت کو لے کے اٹھے، اور پھر اس محنت کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، چونکہ اس میں حقانیت، اور میں نے پچھلے جمعے لاہور بھی مثال دی کہ یہ تو ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملا ہے چرچ برائے فروخت، بڑے بڑے عیسائیوں کے چرچوں کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ملی، چرچ برائے فروخت، لیکن آپ کی آنکھوں نے آج تک یہ منظر نہ دیکھا ہوگا کہ مسجد برائے فروخت۔ مسجدوں میں یہ اعلان ضرور ملیں گے، مسجد تنگ پڑ گئی ہے، ہم نے 7 والا پلاٹ خریدنا ہے،
ہم نے اس کو ڈبل سٹوری کرنا ہے۔ اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اکیلے فاران کی چوٹی سے چلا یہ دین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی سن لیں، ما من بیت، کوئی کائنات کا ایسا گھر نہیں رہ جائے گا جس گھر میں یہ دین پہنچ نہ جائے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی پیشین گوئی، صرف عرض حجاز سے اٹھنے والی یہ چھوٹی سی آواز، اور پیشین گوئی کیا؟ پوری دنیا کا ایک گھر بھی ایسا نہ ہوگا جس گھر میں یہ اسلام داخل نہ ہو جائے۔ اس کی آواز ضرور پہنچے گی، یہ دعوت اسلام ضرور پہنچ جائے گی، اور آج اللہ کے فضل سے پہنچ گئی۔ اب تو مزید جیسے جیسے قیامت آئے گی، قیامت کے وقوع کے بعد تو پھر کوئی گھر ایسا نہ ہوگا نا جس گھر میں دین اسلام نہ ہو۔ امام مہدی علیہ السلام کا خروج ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے۔ وہ 40 سال جب امت مسلمہ کے ساتھ مل کے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف قتال کریں گے تو پوری دنیا پہ اسلام رہ جائے گا بس۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے۔ آزاد مردوں میں ابوبکر صدیق اسلام لائے، بچوں میں سیدنا علی نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سیدنا بلال کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ اسلام کا آغاز ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کوئی موقع بنے گا تو نیکی کریں۔ کئی ساتھی مل کے کہتے ہیں جی میں علاقے میں اکیلا ہوں، کیا کروں، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اللہ پہ توکل کر کے آپ اکیلے ہی اس نیکی کا آغاز کریں، اپنے حصے کی نیکی ضرور کریں۔ مت دیکھیں میں چھوٹا ہوں، مت دیکھیں میں اکیلا ہوں۔ اسلام کا مزاج ہے کہ اس کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، اور خلوص سے اس پہ تھوڑی سی محنت دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے کا رنگ بدل جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو گھر سے بھی نکال دیا گیا تھا، باپ نے گھر سے نکال دی۔ گھر سے نکلتے ہوئے ہجروں کے شدتوں کے ستائے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے پھر رہے۔ اور آپ کے لیے معلوماتی بات یہ بھی ہے کہ آج جس محمد بن عبد الوہاب کے نام پہ لوگوں کو گالی دی جاتی ہے نا، وہابی، یہ بھی اپنے علاقے سے اکیلے ہی نکلے تھے۔ احسا ریاض کے علاقے کا نام ہے۔ نکال دیا اس وقت کی حکومت نے، یہ جس توحید کا تم درس دیتے ہو یہ ہمیں گوارا نہیں۔ انہوں نے گھوم گھوم کے لوگوں کو دعوت دی، اور جو ہی ریاض شہر فتح ہوا تو انہوں نے جا کے بادشاہ کے سامنے یہ گزارش رکھ لی کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ علاقہ امن کا گہوارہ بن جائے تو اللہ رب العزت کی توحید کا یہاں نفاذ کر دیں بس۔ حالات اللہ رب العزت خود بدلتا ہے، اور وہاں سے بدلتا ہے جہاں سے انسان کو کوئی گمان تک نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہ کسی نے خوب کہا تھا، ہٹے گا غار سے پتھر خدا سے رابطہ رکھو۔ وہ تو 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، کوئی ان کی آواز سننے والا نہ تھا۔ وہ جتنا مرضی زور لگاتے وہ غار کے پتھر کو ہٹا نہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا شروع کر دیا۔
حالات کو تبدیل کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے مثال لینی ہو تو آپ ہدہد کی لے لیں، چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا اس کا سر ہے، اللہ کی توحید کی خاطر کہاں ارض سبا سے، ارض شام کہاں، ارض سبا کہاں، 3000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اللہ کی توحید کے لیے یہ پرندہ اڑ رہا ہے۔ اگر وہ سوچتا کہ میری بات کا کیا اثر ہوگا، میرے اکیلے کی آواز میں کیا قوت ہوگی، لیکن اسے پتا تھا وہ پرندہ ہے، وہ اللہ رب العزت پہ یقین رکھتا ہے۔ ہمارے یقین کمزور ہیں، ہم ظاہری حالات کو زیادہ دیکھتے ہیں اور باطن کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ یہ اس پرندے کی ہی تو محنت تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو خبر دے دی، اور دونوں خبریں ہی اتنے تعجب خیز انداز میں دیں کہ ہم جیسے انسانوں کو سمجھنے کے لیے اس نے گویا کہ رستہ دکھا دیا۔ کہا انی وجدت امرأۃ تملکها۔ سلیمان، بڑی تعجب والی بات ہے کہ اس علاقے میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ تو ہم تو کہا کرتے ہیں نا، الیکشن قریب آ رہا ہے، کوئی ناراض ہو راضی ہو، ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں، عورتوں کو ووٹ دیتے ہو، عورت کی حکمرانی کے طالب ہو، اور بڑے بڑے ایمان والے اور بڑے بڑے عہدوں والے اور علم کا دعویٰ کرنے والے عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنواتے ہیں۔ بس جی، یہ جمہوریت کی ہمارے لیے مجبوریاں ہیں، ہماری مجبوریاں بھی دین کو اڑا گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پرندہ نہیں برداشت کر رہا کہ عورت حکمرانی کرے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم ولوا امرهم الى امرأة، وہ قوم کامیاب کیوں ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے جس نے اپنی حکمرانی ایک عورت کے ہاتھ میں دے رکھی ہو۔ اور بڑی معذرت سے ہمارے بعض گھروں میں بھی عورتوں کا سکہ چلتا ہے، بیچارے خاوند ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ کوئی گھر ہے؟ اس گھر میں کوئی دین ہوگا؟ عورت اپنے خاوند کو کچھ نہ سمجھے اور گھر میں حکمرانی اس عورت کی قائم ہو تو شاید اس گھر کی تباہی میں بھی کوئی کسی قسم کا شک نہ رہ جائے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اور دوسری ہدہد کی آواز وہی تھی جس کی خاطر اس نے سفر کیا تھا۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ سلیمان، وہ عورت اتنی عقل مند ہو کے، اتنی سیانی ہو کے، حکمران ہو کے، ذمہ دار ہو کے، وہ بھی اور اس کی پوری قوم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے سورج کو سجدے کر رہی ہیں۔ تعجب خیز بات۔ اور آگے کہا کہ وہ اس رب کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء، جو زمین سے ان کے لیے رزق اگاتا ہے۔ اس ہدہد کی آواز ہی تو تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، اور اسی ہدہد کے ہاتھ سیدنا سلیمان نے یہ خط واپس بھیج دیا۔ اور پھر یہ عورت آئی، اسلام لائی، کلمہ پڑھا، اس کے تذکرے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اپنی کتاب میں محفوظ کر دی۔ تھوڑی سی محنت ہے ہدہد کی، ایک پرندہ ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ کی مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ اکیلے ہی اللہ رب العزت کے دین کے لیے محنت شروع کریں، جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے، جتنا آپ سے، اس کام میں بخل نہ کریں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج کل فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے، ہر مسلمان تکلیف میں ہے، اور ہر ایک کی زبان پہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ بس اس وجہ سے ہر کوئی خاموش ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔
بھائی جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ جو اس آواز کو اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بیان کر سکتا ہے بیان کرے، جو بائیکاٹ کر سکتا ہے وہ بائیکاٹ کرے، جو جہاد کر سکتا ہے وہ جہاد کرے، جو جان دے سکتا ہے وہ جان دے، جو اولاد دے سکتا ہے وہ اولاد دے، جو مال دے سکتا ہے وہ مال دے۔ ہم جو کر سکتے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تیرے اکیلے کی محنت کل قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑی ہوگی، اور اسی محنت پہ ہی تو انسان قیامت کے دن خوش ہوگا۔ مت دیکھیں میرے دوست کیا کرتے ہیں، مت دیکھیں میرا قبیلہ کیا کرتا ہے، بلکہ صحیح پوچھیں تو ایسے موقعوں پہ تو اکیلا بندہ جو ہے نا اس کو چٹان ثابت ہونا چاہیے دین کی۔ آپ کا سارا خاندان بدعتیں کرتا ہو، آپ اکیلے وہاں سنت کی آواز لے کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا سارا معاشرہ برائی میں ڈوبا ہوا ہے، آپ اکیلے وہاں نیکی کی دعوت لے کے کھڑے ہو جائیں۔ مت سوچیں میں اکیلا ہوں، میرے کرنے سے میرے کہنے سے کیا ہوگا۔ آپ کا اور میرا کام ہے کرنا اور کہنا، اس آواز کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا میرے رب تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ ایک اور مثال سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اماں جی ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، مکے کی بے آب ہو گیا وادی ویران، اب وہاں سے چھوڑ کے پیچھے جا کے ایک پہاڑ کے دامن پہ کھڑے ہو گئے، دعا کرنے لگ گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے حکم پہ یہاں چھوڑ دیا، یہ علاقہ کل کو حرم قرار دیا جائے، میری اولاد کو نمازی بنا دیں۔ اب اللہ رب العزت کا اعلان سنیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیغام سنیں، کہا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دیں، گھر جب تعمیر ہو چکا تھا بندہ تو وہاں کوئی نہیں، دو باپ بیٹا ہی تو تعمیر کرنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے ہیں، اور مشہور سی بات ہے اور آج تک ہمارے لیے وہ تاریخ کا حصہ ہے، جب یہ بنیادیں اوپر چلی گئیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے کیا جنت سے پتھر نازل کر جس کے اوپر کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، ان کے دونوں پاؤں اس پتھر کے اوپر ثبت ہیں، نقش ہیں، قائم ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مقام ابراہیم، وہ پتھر وہیں پہ پڑا ہے۔ اب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، بندہ کوئی نہیں، فرمایا ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو کہ اب آگے اس بیت اللہ کا حج کریں، یا اللہ بندہ کوئی نہیں ہے، کس کے سامنے اعلان کروں، میں کس کو دعوت دوں اس گھر کا آ کے طواف کرے۔ اللہ اکبر، ذکر تو نہیں ہے لیکن صاف سی بات ہے، اللہ رب العزت کا پیغام یہی ہوگا نا، ابراہیم تیرا کام نہیں ہے کہ لوگ ہیں یا نہیں، تیرا کام ہے پکار لگانا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے دلوں میں حج اور عمرے کی سعادت والی گھڑی کو پانے کے لیے ان کے دلوں میں تڑپ پیدا کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے یہ آواز دی، آؤ لوگو اللہ کے گھر کا طواف کرو، آؤ اس گھر کا عمرہ اور حج کرو۔ اس وقت کوئی نہیں تھا وہاں پہ آواز سننے والا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم پہ یہ آواز لگی اور یہ آواز قیامت تک چل رہی ہے۔ چاند نظر آتا ہے حج کا تو لوگوں کی تڑپیں بڑھ جاتی ہیں، لہذا آپ مت دیکھیں اسباب نہیں ہیں، آپ مت دیکھیں میرے ساتھ ساتھی نہیں ہیں،
آپ مت دیکھیں میرے پاس وسائل نہیں ہیں، اور میں سٹیج پہ کھڑا ہو کے آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت کا دین وسائل کا محتاج نہیں، یہ محنت کا متقاضی ہے، یہ اخلاص چاہتا ہے، یہ اللہ کے بندے چاہتا ہے۔ صرف ایک ہی بندہ کسی علاقے میں مخلص ہو کے کام شروع کر دے، اللہ رب العزت پورے علاقے کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کے سامنے اندھیرا کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے مشکلات کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے بڑی تکالیف کیوں نہ ہو، سب کچھ کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے سائڈ پہ کر کے محنت شروع کر لیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب بھاگے تھے، دروازے تو سارے بند تھے، واستبق الباب، اگر کوئی بندہ یہاں سے بھاگے اور دروازے کو کنڈی لگی، تالا لگا ہوا ہے، اس کا بھاگنا کس کام کا؟ لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب بھاگے گا، اپنا دین بچانے کے لیے جب بھاگے گا، فتنوں سے دور رہنے کے لیے جب بھاگے گا، اس کا کام بھاگنا ہے، بند دروازوں کو توڑنا میرے رب کا کام۔ پھر دروازے کھلے کہ نہ کھلے، دروازہ کھلتا چلا گیا، یوسف علیہ السلام دوڑتے چلے گئے، اور دروازے کے باہر عزیز مصر نے پایا ان دونوں کو۔ مشہور سی بات ہے، اور عورتوں کے مکر ہوتے ہیں، ان کیدکن عظیم، قرآن کہتا ہے عورتوں کے فریب بڑے کمال ہوتے ہیں، خود ورگلانے والی، خود برائی کی دعوت دینے والی۔ جب اپنے خامند کو دروازے پہ دیکھا تو سیدنا یوسف علیہ السلام پہ الزام دھر دیا۔ اور یہ بھی تو قانون ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع کہاں ہونے دیتا ہے۔ انا نراک من المحسنین، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اگر یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہوتا، وہ پرہیزگار نہ ہوتے، نیکی سے ان کی رغبت نہ ہوتی، اللہ رب العزت کی طرف ان کی چاہت نہ ہوتی، عین ممکن تھا کہ یوسف علیہ السلام اس برائی میں مبتلا ہو جاتے۔ بچانا اس کا کام ہے۔ اور وہ جو ہاتھ کاٹے تھے نا عورتوں نے، وہ شاید کچھ ہماری سمجھ کا فرق ہو، ایسے نہیں ہاتھ کاٹے تھے انہوں نے، وہ ساری کی ساری مصر کی خوبصورت ترین دوشیزائیں تھیں، اور مصر کا اسد تو آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ یوسف میری طرف نہیں توجہ کرتا، اب میں اسے اس کام میں مبتلا کر کے اسے دکھاؤں گی کہ کیسے ہوتا ہے یہ۔ ان عورتوں کو تیار کرنے والی وہی تھی، ساری نوجوان لڑکیاں۔ اور جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے ہو جاتا ہے نا کہ کہیں برائی کا موقع ملے اور بندہ جان چھڑانے کی کوشش کرے تو لڑکی کہتی ہے میں پھر شور کر کے تجھے بدنام کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد کا واقعہ یاد آ گیا۔ پرانا دور تھا اور بیچارے دین پڑھنے والے لوگوں کے گھروں سے روٹیاں اکٹھیاں کر کے لاتے تھے، بڑی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں تڑپ ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک علاقے میں نوجوان پہنچا تو وہاں کے مدرسے والوں نے صرف اس وجہ سے معذرت کر لی کہ ہمارے پاس آپ کے لیے کھانا نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کا کھانا ہوتا ہے، 1.5 سے 2 روٹیاں ملتی ہیں، ہم اس سے زیادہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے، لہذا ہماری معذرت ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے دل میں نیکی کی تڑپ ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، وہ کوشش کرتے ہیں، اسباب اللہ بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ میرا کھانا مجھے نہ دیں، بس مجھے کلاس میں بھی بیٹھنے کی اجازت دے دیں، کھانا میں خود کر لوں۔ بچے جب کھانا کھاتے تھے نا تو وہ ہر بچے کے پاس جاتے اور جا کے کہتے کہ آپ مجھے صرف ایک لقمہ دے دیں، بس ایک لقمہ، آپ کا ایک لقمے سے جانا کوئی نہیں ہے، میرا کام بن جانا ہے۔
سارے بچوں سے ایک ایک لقمہ اکٹھا کر کے کھاتے رہے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں زمانے کا بہت بڑا عالم بنا دیا۔ کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ بھگو بھگو کے روٹیاں رات کی خشک پانی میں کھا کے دین کا کام کرنے والے تاریخیں رقم کر گئے، اللہ کی قسم۔ ہم اسباب میں ڈوبے ہوئے لوگ، ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی موقع ہی نظر نہیں آ رہا۔ موقع کیا نظر آئے؟ ہمارے سامنے تو موقع آتا ہے اور شیطان ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتا۔ وہ موقع تلاش کرتے تھے اور ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم جب سفروں میں نکلتے نا تو ہم کھاتے کیا تھے؟ درختوں کے پتے۔ تصور کریں کبھی زندگی میں آپ نے درخت کا پتا کھایا ہو بھوک سے۔ اللہ کی نعمتوں میں صبح و شام کرنے والے ہم لوگ، اور اتنے ہی رب کے نافرمان، اتنے ہی ناشکرے، اتنے ہی دین سے نادور اور ناعاقبت اندیش لوگ۔ اور شاید ایک حدیث قدسی میں کچھ اس طرح کا اشارہ بھی ہے، اللہ اپنے بندے سے یوں بھی شکایت کرتے ہیں کہ تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، میں صبح و شام اپنی طرف سے تجھے رزق دیتا ہوں اور تیری طرف سے صبح و شام سوائے گناہوں کے میرے پاس کچھ نہیں آتا۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم جب درختوں کے پتے کھاتے تھے نا تو قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے تو یہ ہماری حاجت یوں ہوتی تھی جیسے بکری بینگریاں کر رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ لیں، ان سلف صالحین کی سیرتیں پڑھے نا، ہمیں موقع نہیں ملتا۔ موبائل ہمارے ہاتھ سے گرے تو موقع ہے نا، کتاب پھر ہاتھ میں آئے گی، نہ اس سے جان چھوٹتی ہے نہ ہماری لائنیں درست ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان کھانا لینے کے لیے گیا نا ایک گھر میں، تو گھر میں ایک دوشیزہ ہے، نوجوان لڑکی ہے، اور گھر والے سارے کے سارے کہیں تعزیت کے لیے فوتگی پہ گئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اندر آ کے کھانا لے لیں، سردی کا موسم۔ نوجوان جب اندر آیا تو اس نے کنڈی لگا دی۔ کیا واقعہ ہے عین سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح، برائی کی دعوت دے دی۔ نوجوان نے انکار کیا، اس نے کہا میں بھی آواز اٹھاؤں گی اور محلے والے آ کے تجھے ماریں گے، بدنام ہو کے رہ جائے گا تو، وگرنہ تجھے آج میری خواہش پوری کرنا ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ذرا حاجت ہے، میں نے واش روم میں جانا ہے۔ موقع تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ اس نوجوان کی سوچ دیکھیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ واش روم میں گیا، اپنے بدن پہ گندگی لگا کے خود کو بدبودار کر کے باہر نکلا تاکہ اس عورت کو مجھ سے نفرت ہو اور مجھے یہ فوراً اپنے گھر سے نکال دیں۔ اور ایسا ہوا، اور یہ چھپتا چھپاتا ڈرتا ڈراتا مدرسے میں داخل ہوا اور آ کے غسل کر کے کلاس میں آیا تو کانپتا ہانکتا آ رہا۔ تو استاد جی نے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے؟ تو پہلے تو وہ خاموش رہا، لیکن آخر کار اس نے بتا دیا۔ اب وہاں تو برائی کا پورا موقع تھا، وہ بھی نوجوان، وہ بھی نوجوان، وہ بھی خواہشات میں ڈوبا ہوا، وہ بھی خواہشات میں ڈوبی ہوئی، دروازے سارے بند ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں ایمان کا جذبے والا ہی بچ سکتا ہے اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا موقع ہے کیا نہیں، لہذا آپ مت دیکھیں میں اکیلا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کہنے سے کیا ہوگا۔ آپ کے کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے کہنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ویسے جس صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن تلاوت کرتے تھے نا نماز میں، وہی ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ کیا ہے اس میں؟ موضوع بڑے کمال ہیں، اس لیے مجموع میں میرے پیغمبر یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔
کوشش بھی کریں نا ان کے معنی سمجھ لیں، چلیں ان کا ترجمہ پڑھ لیں، کچھ تفسیر پڑھ لیں، ہر جمعے جو ہم سنتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس دن کچھ چہرے نور سے بھرے ہوئے ہوں گے، تر و تازہ چہرے، کس وجہ سے؟ لسعیہا راضیہ، اس اکیلے بندے نے دنیا میں جو کوششیں کی تھیں وہ کوششیں اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئیں، اللہ رب العزت نے ان کو قبول کر لیا، آج یہ اپنی ان کوششوں کی وجہ سے اور ان محنتوں کی وجہ سے بڑا خوش ہوں، اللہ کی بلند و بالا جنت میں، فی جنت عالیہ۔ اکیلا تھا نا محنت کرنے والا، آپ کو ساتھی میسر آ جائیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں تو آپ یہ بات توجہ سے اپنے ذہن میں بٹھائیں، آپ اپنے رب کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہر بندہ اس محنت پہ لگ جائے، ہر بندہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لے، اسی میں سعادت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں دنیا اور اسی میں آخرت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر شخص کو اکیلے اکیلے بلا کے انعامات دیں گے، اور اکیلے اکیلے بلا کے ہی انسان کی زندگی کا سارا حساب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں، اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لیں، لیکن بات صرف خواہش کی حد تک نہیں رہنی چاہیے۔ آپ سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں رب کے دین کے لیے؟ سیدھی سی بات ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، مجھے جتنی اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے میں اللہ رب العزت کے دین کے لیے کیوں اس کو استعمال نہیں کرتا؟ ہم کیوں اتنے بے فکر ہو کے اللہ کے دین سے دور ہو گئے، اور ہم نے یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں صرف اور صرف ایک خاص طبقے کے لیے سمجھ رکھی ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کریں۔ میں نے پہلے اشارہ کیا، ہم میں سے جو بندہ جتنا کر سکتا ہے اس کو اپنے رب کے دین کے لیے اتنا کرنا چاہیے۔ یہ مت دیکھیں میں اکیلا ہوں، یہ مت دیکھیں، اللہ تو خدا کی قسم جانوروں کی محنتیں ضائع نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ مثال دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، یہ جو مرغا ہوتا ہے نا اس کو گالی نہ دیا کرو، مرغے کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، یہ ہمیں تہجد کے لیے اٹھاتا ہے۔ مرغا یہ نہیں دیکھتا میری آواز پہ کوئی اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے مرغا اپنے رب کے حکم سے اذان کہہ دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کتنا شکر کرنے والا اور کتنا شکر گزار ہمیں سمجھتا ہے، اور ہماری نیکیوں کی اللہ قدر کتنی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مرغے کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا جو مرغا ہمیں اذان کے لیے اٹھاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ کتنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوگا۔ بلکہ یہ جو مینڈک ہوتے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونک مارتا تھا کہ آگ بجھ جائے۔ کیا اس کا پھونک حیثیت رکھتا ہے؟ اتنی کثیر تعداد میں جلائی جانے والی لکڑیاں کہ پہلی دفعہ منجنیق کا استعمال ہو رہا ہے، قریب آ کے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک نہیں سکتے تھے، اتنی شعلے مارتی ہوئی آگ منجنیق میں ڈال کے دور سے پھینکا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیا وہ مینڈک سمجھتا نہیں تھا کہ میرا یہ پھونک اس آگ کو نہیں بجھا سکتا؟ لیکن اس نے تو پھونک مار دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ آپ کا اور میرا کام یہ ہے ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے بن جائیں، اس میں برکتیں ڈالنا، اس میں خیر ڈالنا، اس دعوت کو آگے پہنچانا، اس کی برکات سے لوگوں کو مستفید کرنا، یہ میرے مالک اور خالق کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। ऐ अल्लाह के हबीब, आपका काम नहीं है लोगों को पकड़ पकड़ के इस तरफ लाएं, आपका काम है इस दावत दीन की आवाज़ को बुलंद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ा की पहाड़ी पे पहली आवाज़ दी होगी, क्या आपको पता नहीं था मेरे साथ क्या होगा? सारे ही मुखालिफ, सबसे पहले चचा कंकरियां मारने वाला, और बदबख्त की जुबान से ये निकला तब्बल्ला का या मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह, ए मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाएं, क्या तूने हमें इस पुकार के लिए जमा किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने तब्बत यदा अबी लहबिन पूरी सूरत नाजल की थी। फिर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात से घबरा के बैठ गए थे? जो लोग आपको सादको अमीन कहने वाले थे उन्होंने आवाज़ें कसे, इल्ज़ाम धरे, क्या से क्या कहा आपको, कितनी तकलीफ़ें दी आपको, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इंसान की कोई मेहनत भी क़यामत के दिन अल्लाह रायगा नहीं जाने देगा। इसलिए आपकी मेहनत, मेरी मेहनत अल्लाह के दीन के लिए कितनी है, इसकी तरफ तवज्जो करें। आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें, आप सीख सकते हैं, आप सीखें, आप लिख सकते हैं, आप लिखें, आप बोल सकते हैं, आप बोलें, आवाज़ उठा सकते हैं, उठाएं। हुक्मरान तबके तक आपकी पहुँच है, वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। जितना आप रब के दीन के लिए कर सकते हैं करें, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी। जो माल लगा सकता है वो माल लगाए, जो सलाहियतें लगा सकता है वो सलाहियतें लगाए। और यकीन माने बाज़ दफ़ा किसी इंसान का एक छोटा सा मशवरा पूरे के पूरे माहौल की काया पलट के रख देता है। मत समझे कि मेरा मशवरा कौन कबूल करेगा, मेरी बात कौन सुनेगा। अल्लाह अकबर। इस्लाम का पहला मार्का जो जंग बदर है ना, साफ सी बात है ये जंग तो थी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चंद सहाबा को लेके उन 40 से 35 बंदों का काफिला रोकने के लिए निकले थे, जो शाम की तिजारत लेके अबू सुफियान वापिस आ रहा है। उसमें मैंने एक किताब में पढ़ा, असलहा भी था जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना था, इसलिए आपने फरमाया इस काफ़िले को रास्ते में रोक लो। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या चाहते थे, मुसलमान क्या चाहते थे। अब काफ़िले को भी खबर मिल गई कि हमारा रास्ता रोकने वाले निकले हुए हैं। उन्होंने रास्ता बदला और साहे समंदर से नीचे हो के अबू सुफियान अपना काफ़िला लेके मदीने के इलाके से निकल, और जो ही उसने बंदा दौड़ाया, मक्के में आग भड़काई, कहा ये मुट्ठी भर हमारे ही लोग अगर आज हमारा रास्ता रोकने लग गए हैं, कल को बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आओ इन सब का मलिया मेट कर दें और सत्यानाश कर दें। ये 313 निकले हैं काफ़िला रोकने के लिए। हाथ में तलवार कोई नहीं है, किसी के पास सवारी कोई नहीं है, जंग की तैयारी कोई नहीं। वो 1000 का लश्कर पूरी तैयारी के साथ, बल्कि कुरान कहता है बतरन वरियान नास, बड़े तकब्बुर से निकले थे शराब कबाब लेके और नाचने और गाने वालियाँ साथ लेके कि हम उनकी लाशों पे रक्स करेंगे। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया, अगर चाहते हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन चाहते हो तो आज एक मार का हो ही जाए। अल्लाह भी चाहते थे लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, वो हक़ को हक़ करना चाहता है और बातिल को बातिल करना चाहता है। मशवरा हुआ कि जंग करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पड़ाव एक जगह पे रख रहे हैं। एक सहाबी उठे और बड़े अदब से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, आप जहाँ बैठ रहे हैं और जिस जगह पे आप इस्लामी लश्कर को बिठा रहे हैं, रब का हुक्म है, आपकी राय है, या आप वैसे अपने तौर पे यहाँ लश्कर बिठाना चाह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या कहना चाहते हो। कहा ये जगह हमारे बैठने के लिए मुनासिब नहीं है, अगर तो रब का हुक्म है तो आप बैठ जाएं,
اور اگر رب کا حکم نہیں تو ہمیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں پانیوں کے خیموں کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ پانی روکیں گے، دشمن پانی کے لیے بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آ گیا، ایک صحابی کا مشورہ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے اور بڑا خون ریز مارکا ہونے لگا ہے، اللہ رب العزت کو اس صحابی کا مشورہ اتنا پسند آ گیا تھا، اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ۔ وہ وقت یاد کریں جب آپ اپنے اس لشکر کو بتا رہے تھے یہاں بیٹھو اور یہاں بیٹھو۔ اسلام میں جنگ خندق کتنی مشہور ہے، اس وقت تو مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری تیاری، کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس نے اس جنگ میں حصہ نہ لیا ہو، سارے کے سارے قبائل اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس جنگ کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے۔ احزاب لشکروں کو کہتے ہیں، سارے لشکر جمع ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ بھی گٹ مٹ ہو چکی ہے، پیچھے یہودی ہیں آگے دشمن ہیں، کہا جب ہم حملہ کریں گے تم نے ان کے گھروں پہ حملہ کر دینا، ان کی عورتیں اٹھا لینا اور بوڑھوں کو پکڑ لینا اور بچوں کو قیدی کر کے مال کو آگ لگانا۔ اب کی بار مدینہ صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی بڑھے، بس سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے حبیب میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ وہ مشورہ مان لیں تو ہم جنگ کی گایا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ فرمایا بتاؤ؟ کہا ہم فارس میں جہاں خطرے بڑھتے ہیں نا دشمن کے، تو اپنے علاقے کے ارد گرد خندقیں کھود لیتے ہیں، ہم بھی خندق کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طرف جبل احد ہے، دوسری طرف جبل صلا اور کھجوروں کے باغ ہیں، یہ درمیان کی خالی پٹی ہے، یہاں ہم خندق کھودتے ہیں، مٹی ساری کی ساری ادھر پھینک دیں گے۔ کیا مشورہ تھا! اگر وہ سوچتے ہی رہ جاتے اور بیٹھے ہی رہ جاتے کہ نہ جانے میری بات مانی جائے گی کہ نہ مانی جائے گی، اللہ رب العزت نے ان کے اس مشورے کے مطابق قرآن مجید میں پوری سورت نازل کی، اس کا نام ہی جنگ احزاب اور سورۃ الاحزاب، اور پھر وہ خندق کھدی، اور اس کے دوران اللہ رب العزت نے بڑے معجزے دکھائے تھے، بھوکے پیاسے خوف کے مارے، بدن پہ کپڑا کوئی نہیں ہے، بھوک سے انہوں نے پتھر باندھ رکھے تھے، لیکن حالات سے مسلمان گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے حالات کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ آپ مت دیکھیں حالات نہیں ہیں، آپ مت دیکھیں وسائل نہیں ہیں، آپ مت دیکھیں اسباب نہیں ہیں، آپ مت دیکھیں جماعت نہیں ہے، مت دیکھیں ساتھی نہیں ہیں، مت دیکھیں ماحول نہیں ہے، بس آپ ایک چیز دیکھیں، میرا رب تو ہے نا میرے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں یہی تو کہا تھا، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے حبیب وہ اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا نیچے بیٹھا تو ہم پہ نظر پڑ جائے گی، تیروں کی بارش ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو کیا سمجھتا ہے، ہم اس غار میں دو ہیں؟ ہم دو نہیں ہیں، یہاں تیسرا اللہ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ محنت آپ کا کام ہے، توجہ آپ کا کام ہے، آپ کی ضرورت بھی ہے میری اور آپ کی آخرت اور عاقبت بن جائے، اس لیے ماحول کو مت دیکھیں۔ یہ جنگ بدر پہ جب دشمنوں نے ہر طرف سے گھیراؤ کر لیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، آپ ایک مٹی لے لیں، مٹھی مٹی کی بھر کے نا اس کو ذرا ہوا میں پھینک دیں۔ دشمن ہزاروں کی تعداد میں، ایک مٹی کی مٹھی کیا کر سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت جب حالات کو بدلنا چاہے تو اسے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے مٹی جب اڑائی نا ہوا میں، پورے کے پورے لشکر میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کی آنکھ میں اللہ نے مٹی ٹھونک نہ دی، بلکہ پھر قرآن کے الفاظ کیا ہیں،
وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ مٹھی حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو گویا رب تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اس لیے حالات سے نہیں گھبرائیں آپ، بس اس چیز پہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت حالات کو تبدیل کرنے والا ہے۔ یہ مت سمجھیں میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، بڑے بڑے اکیلے لوگوں نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ اپنے رب کے دین کے لیے اپنے اندر سوچ پیدا کریں، میں رب کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اسی پہ کامیابی ہے، اسی پہ انسان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اسی کوشش اور کاوش میں ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، طریق اللہ الطویل ولیس الغایۃ ان نقطع الطریق ولکن الغایۃ ان نموت علی ھذا الطریق۔ یہ اللہ کا رستہ بڑا لمبا رستہ ہے، ہم اس رستے کو کبھی کراس نہیں کر سکتے، نہ ہی اس رستے کو ختم کر سکتے ہیں۔ بس میری اور آپ کی تمنا اور تڑپ ایک ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ ہمیں موت آئے تو اسی رستے پہ آ جائے، تب کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا اشارہ کیا کہ وہ پانیوں میں اتریں گے، ان کی شان و شوکت یوں ہوگی جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ام حرام کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، یہ عورت زاد ہے، اسے پتہ ہے میں نہیں جہاد کروں گی، لیکن جو ہی آپ نے یہ خوشخبری سنائی، آپ کو خواب میں یہ فوج دکھائی گئی تھی، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، تو ام حرام نے پوچھ لیا اللہ کے حبیب ہنسے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کا وہ لشکر دیکھا جو بحری بیڑے پہ سمندر میں اتر کے میدان جہاد میں کود رہا ہے، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کے مسکرایا ہوں۔ تو ام حرام نے موقع جانے نہیں دیا، وہ کہنے لگی اللہ کے حبیب دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں کر دیں، عورت زاد ہو کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، ہاں ام حرام اللہ تجھے ان میں کر دے گا۔ پھر یہ لشکر نکلا، ام حرام ساتھ نکلی، سواری سے گریں، اسی رستے پہ موت آ گئی، اللہ رب العزت کی جنت کی مہمان بن گئی۔ اس لیے میری اور آپ کی تو کوشش ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں، اس نے اسباب و وسائل پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، دین کی تڑپ نصیب فرمائے، دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی ادنا سی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔